قرآن کی ایک شاندار صورت 3 دن لگاتار پڑھ لو، نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بے بات لڑتا جھگڑتا ہے، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری، ڈکیٹی، زنا، فساد، فسق، فجور، غرض کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بات بے بات ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو آپ نے کام میں دن نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہے، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک صورت کا عمل ہے، جو نہ صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کے تمام برائیاں، کمزوریاں، خامیاں اللہ کے فضل کرم سے جاتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ بتائے گئے، اور دن کے کون سے حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کی وہ برکت والی سورہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی، ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صدقات ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ ہر قوم کے احوال مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جیسے معجزے جادوگروں کے زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے اور مستعد امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کی معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسے ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا، علاوہ ازیں کہ دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاف و روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ، شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زبان، ہر مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ نہ عطا کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری عالمگیری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں کو چیلنج دیا تھا، وہ قرآن جیسی ایک سورہ تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم کئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلے وجہ، قرآن کریم فصاحت و بلاغت، کلام کی سرانگیزی، اختصار و تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، یہ معیاری نگاروں کی اسلوب نگارش، ممتاز شاعروں کی شاعر ازوان انداز سے یکسر مختلف۔ تیسری وجہ، اس میں سابقہ اقوام کی خبریں، نبیوں، صالح بندوں کی واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ، اس میں مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئیں۔ پانچویں وجہ، یہ اختلاف تضاد پاک ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو نبی نو انسان کے تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی بہنیں
اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کے گھر کے کسی ایک فرد کا غلط یا بری عادات کے سبب پورا گھر پریشان حال ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتے ہیں۔ اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں۔ چند ایسے بہنیں ہیں جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کی دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ ناظرین محترم، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بے بات ضد کرتے ہو، ماں باپ کی بات انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنے دوسرے بہن کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد، آپ نے کسی دوسرے رشتہ دار مثلاً ماموں، چاچی، چچا، خالہ، پھوپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الشمس قرآن کریم کا 91ویں نمبر پر موجود سورہ مبارکہ ہے، جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورہ شمس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے، جو اسلام کی ابتدائی ایام میں مکے میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جبکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ شمس 15 آیات اور 1 رکوع مشتمل ہے۔ الشمس کی معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں، اور اس سورج کے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار، بدی کے راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورہ کے دوسرے حصے میں حضرت صالح، ان کی اونٹنی قوم سمود کے ہاتھوں اور اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا، قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پھچلے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کی روشن کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اس کی جس نے اسے بچھا دیا، قسم ہے نفس انسانی کی اس کے جس نے اس کو سنوارا، پس اس کے اندر نیکی بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قسمیں ارشاد فرمائے جو کہ کل تعداد میں 7 ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 بار قسم کھائی، اپنا موقف بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت عقل فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں فضیلتوں والی ہے۔ جس فرد کے لیے سورۃ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی تمام برے عادات اللہ کے فضل کرم سے دور ہوتی جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ شمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندگی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے
وہ گھر بھر کے لیے، وہ گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشن دینے والا بن جاتا ہے۔ سورج وہ ستارے ہیں جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی ادھار لے ہوئے روشنی نہیں۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورج شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے، اپنے خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ شمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ شمس کو پڑھنے کے چند فضائل جان لیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج چاند طلوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس صورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کے مطالبہ پر غور فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کی صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے، جس کا رزق کم ہو، وہ توفیق میسر نہ ہو، وہ خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو اس صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورہ کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیئے تو دل کے دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ شمس اس کی مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس سورہ شمس اور سورہ اتقار تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی۔ یہ قسمیں درج ذیل ہیں: پہلا سورج کی، دوسرا چاند کی، تیسرا دن کی، چوتھا رات کی، پانچواں آسمان کی، چھواں زمین کی، ساتواں انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کا سورہ شمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا عمل بڑی کامیابی دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو، اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمولی ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے سورج کی کرنیں طلوع ہو چکے ہیں، زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے قریباً 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑنا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں۔ رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کے پورے سورت 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی پہلے 3 آیت صبح پڑھیں،
تھے تو باقی کے 12 آیات رات کو عشاء کے نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا۔ یوں سمجھ لیں صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تھا اس وقت اول 11 مرتبہ درود پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے باقی عمل مکمل کیا تو آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہوگا۔ اب آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینا ہے۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیرے نازل کی ہوئی سورہ شمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے۔ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور فرما دے، اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پورے دعا پیش کریں۔ دیکھیں 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میرے آج کی اس اردو کیوٹس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ہر روز ایسے ہی مفید کارآمد ویڈیوز لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا